وہ دعائیں دی انہوں نے، روز دعائیں دیتے ہیں، جی گڈ مارننگ گڈ جی نائٹ. جی بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ وہ تعلیمات میں اضافہ کر رہے ہیں میری معلومات. خدا حافظ خدا حافظ. ہاں بس جی. یہی کہنا چاہتا ہوں. تو یہ مسئلہ یہ تھا، محمد رسول اللہ انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا نہیں. وہ اس لیے پہلے تو یہودی خلاف تھے، پھر عیسائی چڑھائی کر دیتے، اور پھر یہ راز کھلا بھی نہیں صحیح طریقے سے. تو جب میں آیا تو میرا واسطہ عیسائیت سے پڑا ہے جی اس دنیا یا یورپ میں. تو جی تب خدا نے مجھے خبر دی کہ اسے عیسیٰ ابن مریم مت کہے، اس کا باپ زکریا ہے. جی اچھا، یہ زکریا جو ہے یہ بھی نبی ہے. اس کا بیٹا جو تھا جی یحییٰ، جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہوگا. جی جس جی ذکر علیہ السلام اور جی یحییٰ جی علیہ السلام. دونوں پر برکتیں اور خدا کی ہوگی جس دن اٹھایا جائے گا، جس دن. تو یہ دونوں جی بھائی ہیں، باپ ایک ہے، ماں دو ہے ان کی. تو یحییٰ کی ماں الزبیت ہے، اور عیسیٰ کی والدہ جو ہیں یہ بی بی مریم ہے. تو جب یہ خدا نے راز کھولا تو پھر میں پرواز کرتا ہوا، پہلے تو میں عیسیٰ کے پاس پہنچا. تو عیسیٰ نے گواہی دی کہ اب دیکھو نا، خدا نے کہا ہے تو گواہی دینی پڑے گی. جی پھر زکریا جو ہیں، جنہیں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے گواہی دی جنتوں میں کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے. پھر بی بی مریم نے گواہی دی. تو پھر یحییٰ نے بھی گواہی دی. تب میں نے پھر اس کتاب میں لکھا، وہ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے جو عیسائیت ہے اسے خدا کا ایک مقام بنا دیتی ہے، خدا تک پہنچا دیتی ہے. تو اب وہ جو شرک توحید اللہ کے خلاف جو ہے، وہ بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی کہ عیسیٰ کا باپ تو پھر زکریا تھا، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے روح القدوس کے ساتھ. تو پھر یہ تعلیمات مجھے لکھنی پڑی. تو عیسائیت بڑی خلاف ہے، لیکن مجھے کتاب لکھنی پڑی تاکہ سچائی کھل کے واضح ہو جائے. بات. تو اپنے خدا نے آپ کی رہنمائی کی، اور آپ کو سید روح ہیں آپ، اور دل سے آپ تلاش میں تھے، تو خدا نے آپ پر رحم کیا. میں آج بھی کہتا ہوں، کوئی روح جب بھی ہماری طرف آئے گی، خدا کی ذات اور فرشتے کئی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھ سے ملا دیں. تو آئے تو اب آپ ہیں، پتہ نہیں کب سے خدا کی ذات کوشش کر رہی ہے فرشتوں کے ذریعے کہ آپ مجھ سے ملاقات ہو جائے. تو آپ کے دل کی دنیا آباد تھی کہ خدا نے ملا دیا، حیدر صاحب کو ملا دیا. تو یہ جتنا بھی آپ خدا کا شکر ادا کریں، اس کی عنایات ہیں یہ. جی جی بہت شکریہ جی. آج بڑے دنوں بعد طاہر خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ان کے ملاقات کافی سختی تھی، تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اگلے جو ممبر جو اپنے بارے میں بتائیں گے وہ ہیں ہمارے منصور صاحب جو سعودی عرب سے ہیں. اچھا، تو آپ میں نے سوال جی کرنا تھا ان سے، اپنا جن سے میں ابھی بات کر رہا تھا، مجھے جی سلیمان ان سے صاحب، بات سلیمان جی صاحب جی سے. تو جی سر آپ. کتاب سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں سن بھی رہا ہوں اور میں پڑھ بھی رہا ہوں. اچھا، اب جو بھی سوال آپ کریں تو سنڈے کو تو مجھ سے کر سکتے ہیں آپ، اتوار کو جی براہ راست. جی تو یہ دیوار تو گر گئی. اور بیچ میں آپ ان سے کر سکتے ہیں، اپنا یہ نبی ہیں عطر صاحب، جی جی ماشاء اللہ ان کا مقام میں نے دیکھا ہے جنتوں میں. ماشاء تو اللہ. یہ خدا کی عنایات ہے. تو بالکل. ان کو جب دکھایا تھا جب میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو جی جی ان کو دکھا دیا گیا تھا. پھر یہاں سورج صاحب بھی ہیں، تو ان سے جی رابطے جی میں رہیں آپ. جی میں رابطہ میں. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی عطر صاحب، اب منصور صاحب سے بات کر رہے ہیں. منصور صاحب، جی منصور بھائی
मंसूर भाई आप आ जाए। काम भी होगा ना आपके। खुदा की सलामती हो आप पर जी। जी मैं गुजरात से हूँ सर। 10 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखा था। अच्छा मैं वहाँ पे आपसे बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे। अच्छा 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 आपने तो नहीं मत दिया था कल। अच्छा 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 उनकी तलाश की उनका ये बाकी सब कुछ था कौन नहीं था अच्छा उसकी तलाश ये वाह जी वाह। तो फिर खुदा की इनायात हैं, तो आज रात को आप खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें मोहब्बत में उतना ही कम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नमाज़ें कोई भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन एक शेर कहता हूँ ताकि मामला समझ जाए। रात पवे ते बेदर्दानू नींदा प्यारी आवन, रात पवे ते बेदर्दानू नींदा प्यारी आवन, ते टुटिया दिल नू तांग सजन दी सुतिया आन जगावे। ठीक है, तो दो बजे की खुदा ने 2 नमाज़ें दी हैं और कहा नमाज़ें देकर बरकतें देकर जब मैं चलने लगा खुदा ने फिर बुला लिया। खुदा को पता है मैं पठान किस्म का आदमी हूँ, कहीं मैं फ़र्ज़ ही ना कर दूँ कि ये भी फ़र्ज़ है। खुदा ने कहा ये फ़र्ज़ नहीं है, ये 2 बजे की नमाज उनके लिए होगी जिनकी रातें मेरे वसल के बग़ैर मोहब्बत में जी नहीं सकते, ये उनके लिए होगी 2 रकत नमाज। अच्छा पढ़ना क्या होगा आपने, वो अतर साहब बता देंगे आपको, वो आप बता देंगे। जो खुदा ने मुझे पढ़ाया वही आप इन्हें पढ़ाएं। असर की नमाज 2 रकत, वो इसलिए है कि असर का वक्त जो है वो बताता है कि अब मगरिब आने वाली है और इस दिल का चिराग गुल होने लगा है, यानी कि मौत के करीब आ गए हैं। ठीक है, तो ये असर की नमाज इस तरह पढ़नी है, 2 रकत है कि मैंने अपनी रूह के लिए क्या किया है। अब मेरी शाम होने वाली है, ये माल इकट्ठे हुए हैं, ये माल तो साथ नहीं जाएंगे, सब कुछ मेरा यहीं रह जाएगा। सिर्फ फक्त एक चीज़ साथ जाती है और वो रूह है। और उस रूह के अंदर बैठने वाला कौन है? उस रूह के अंदर बैठने वाला मुकाम दिल है, दिल। अच्छा, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। तो किताब आप भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं आप किताब। तो अब तो वो फासला ख़त्म हो गया, हर इतवार को आप बराह रास्त मुझसे हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हूँगा। बीच में अतर साहब अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा आप कांटेक्ट रखें और सूरज साहब को जैसे जैसे देखते जाएं आप, तो ऐसे। अच्छा, तो तलाश आपकी शुरू से थी या बीच में कोई ऐसा वक्त आया? अच्छा, आवाज़ नहीं आई क्या? क्या कह रहे? सुकून नहीं था। अच्छा अच्छा, मैं अब समझा देता हूँ। सुकून तो ना इस दुनिया में ख़रीदा जा सकता है ना आखिरत में, ये कोई ख़रीदने वाली चीज़ है ही नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर चलते हैं वापस सजदे की तरफ। ये जिस्म जो है ये 80 साल में आपको खरबों साल का सफ़र करा सकता है, इतनी तेज़ी है। तो इसलिए खुदा ने आपको ये बहुत मुबारक जिस्म दी है। तो इस सजदे के अंदर सजदा जो जिस्म का है, जिस्म पुकारता है दिमाग को कि ए दिमाग आ और अपनी सोच को सिर्फ अल्लाह के लिए कर ले। तो सजदे के अंदर जब आप जाते हैं तो ऐसा मुकाम आ जाए या ऐसा वक्त आ जाए, कोई सोच ना बाकी रहे, ना कोई मुस्तकबिल की, सिर्फ खालिस
فقط خدا پر جا کر یہ سوچ ختم ہو جائے، یہ سکون کی چابی ہے۔ اور یہاں پہ اگر بیٹھے ہوئے وہ اپنا سلیمان صاحب، یہ تو حافظ ہیں، قرآن بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، الم یانی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے۔ یہ سکون نہ دنیا میں نہ آخرت میں خریدا جا سکتا ہے، خالص سجدے میں سوچ خدا کی ہو جائے، اس فکر اللہ کو کہتے ہیں کہ انسان سکون کی طرف آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اسی سجدے کے اندر جسم شعور کو بلاتا ہے۔ اچھا، فرق بتا دیتا ہوں، شعور ماں ہے دماغ کی، شعور ماں ہے دماغ کی، تو شعور جو ہے وہ جو خالق فکر ہو گئی ہے سجدے میں خدا کی، وہ دماغ، وہ شعور فکر اللہ کو لے کر کوہ مقام میں گم ہو جاتا ہے شعور، اور کہتا ہے آ میں تجھے خدا کی بادشاہتیں دکھاؤں۔ تو یہ بھی آپ نہیں خرید سکتے سکون۔ پھر شعور لے کر سکون کو اڑ جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ آپ وہاں چلیں جہاں اصل سرچشمے سکون کے اور بادشاہت خدا کی ہے، بس یہ وہاں چلتا ہے۔ پھر اسی سجدے کے اندر جسم جو ہے ضمیر کو بلاتا ہے کہ اے ضمیر کے روشنی، میں نے فقط اب خدا کا ہونے والا ہوں۔ تو ضمیر میں ایک ایسا نور آ جاتا ہے، جس کے ضمیر میں نور آ گیا، اسے پولیس کی ضرورت نہیں، عدالتوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کا ضمیر خود ہی جج بن کے فیصلہ کرتا ہے یہاں تو غلط ہے۔ دیکھو گا آپ نے، جھوٹ بولتے ہوں گے، اندر سے ضمیر کی آواز آتی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، عدالت سے غلط فیصلہ کرا لیا، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تو غلط فیصلہ کرا دیا۔ تو جو ہی ضمیر کی روشنی، شعور کی روشنی، سوچ کی روشنی خدا سے ملتی ہے، آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہی جنتوں کے اندر، آپ شہین بن جاتے ہیں۔ نکلے گی روح آرام سے، آپ اپنا جسم دیکھیں گے، اس وقت جسم کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس وقت سوچ، خالی سوچ، دماغ، دل کی دنیا، شعور کی دنیا سب روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے ایسے وقت میں، تو جسم ایسے لگے گا آپ کو جیسے مر گیا ہے، جیسے وہ گھڑی نہیں چلتی جو ٹھک ٹھک ٹھک، بس یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر شعور، جو یہ دماغ کی سوچ ہے اللہ کی، پھر شعور، پھر ضمیر، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ پھر اس دنیا میں جنتوں میں پرواز شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو جب آپ پرواز کریں گے جنتوں کے اندر تو آپ کی دنیا بدل گئی۔ پھر یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اس میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کو کھینچ کے لے جائے دنیائی فکروں میں۔ پھر سجدہ جو ہے وہ دل کو آواز دیتا ہے کہ اس دل کے اندر ایک ایسا تاج محل ہو خدا کا، جس میں کوئی شریک نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو۔ اب یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنا سلیمان صاحب حافظ ہیں، قرآن بھی کہتا ہے اس کے متعلق، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ہم وہ لوگ دکھائیں گے جو خدا کی محبت میں سخت ہوں گے، جو خدا کی محبت کہیں بھی تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ اہل و عیال، اپنی محبتیں، اپنے مال، سب کچھ، اپنی جان خدا کے لیے تقسیم کر دیں گے، لیکن خدا کی محبت تقسیم نہیں کریں گے۔ تو پھر دل کی دنیا جب آباد ہوتی ہے، تو اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی، زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو ان صنم آشناؤں کو دل سے نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک واقعہ بیان کر دوں، بہت پیارا واقعہ ہے۔
کس نے سنا یہ نام بابا بایزید بستامی کا؟ کن لوگوں نے سنا ہے یہ نام؟ آپ نے بایزید بستامی جی جی سرکار سنا ہے؟ تو جوانی میں رات کو کھڑے ہوئے تھے اور خدا سے یہ عہد و پیمان کیا کہ میں چاہتا ہوں تو ملنے آئے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، جب تیار ہو جائے گا پھل آ جائیں گے ملنے کے لیے. جوانی بیت گئی، 40 سال ہوئے. ایک رات خدا کی بندگی میں کھڑے ہوئے تھے کہ کسی نے دروازہ کھڑکایا. تو بابا یہ بایزید بستامی پوچھتے ہیں کون ہے؟ نہیں، آواز آئی کہ کیا بایزید گھر پہ ہے؟ تو بایزید نے کہا ہاں میں گھر پہ ہوں. دروازہ کھولا، کوئی تھا ہی نہیں. لو جی 20 سال گزر گئے. پھر ایک اور رات آئی تو عمر 60 سال کی ہو گئی. پھر وہی رات آئی اور دروازہ کھڑکا اور آواز آئی بایزید گھر پہ ہے. بایزید نے کہا ہاں میں گھر پہ ہوں. دروازہ کھولا، کوئی بھی نہیں. پھر عمر ہو گئی 74 سال کی. پھر وہی رات آئی. پھر دروازہ کھڑکا اور کہا بایزید گھر پہ ہے. اب بایزید سمجھے اوہو یہ آواز ہو نہ ہو یہ تو خدا کی ذات ہے. اب بایزید جواب دینے کے لیے چاہا کہ منہ کھلے، یہاں پہ غم ٹھہر گیا، آواز نہیں نکل سکی. پھر آواز آئی کیا بایزید گھر پہ ہے؟ رو پڑے، ہچکیاں لگ گئی. پھر آواز، جواب نہیں دے سکے. تیسری بار جب خدا نے پوچھا کیا تو گھر پہ ہے؟ تو کہا اب اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اب یہاں فقط تیرا انتظار ہے. دیکھا تو خدا کا نور پھر اندر آ گیا. تو پھر بعد میں پوچھتے تھے بایزید سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بایزید کہتے تھے میری عمر 4 سال کی ہے. وہ کہتے بھئی آپ تو بڈھے لگتے ہیں. کہا وہ 70 سال جو گزارے، وہ رسوائی میں گزارے، وہ عمر روح کی دنیا میں گنی نہیں جائے گی، وہ نہیں گنی جاتی عمر. تو میں روح کی دنیا میں 4 سال کا ہوں. تو آپ نے اور ہم نے کتنی اپنی زندگی ضائع کر دی ہوگی. تو آپ کی عمر کتنی ہوگی روح کی دنیا میں؟ تو وہ عمر جو خدا کی معرفت الہی، اس کی آواز سنے، اس کا جلوہ کیے بغیر، اس کے ساتھ سفر کیے بغیر گزر گئی، وہ عمر روح کی دنیا میں کہاں گنی جائے گی؟ وہ عمر شیطانوں کے ساتھ گنی جائے گی جن کی فکروں کے لیے آپ ساری زندگی ضائع کر بیٹھے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. شعور بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ شعور کیا چیز ہے؟ یہ پنکھ ہے. پنکھ یہ خالص سوچ کو پنکھ لگا دیتا ہے. تو یہ 6 چابیاں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ 6 چابیاں کیا ہیں، تاکہ ان چابیوں کو جان کر آپ خدا کا دیدار کر سکیں. تو جب یہ جسم، جب یہ خالص سوچ خدا کی، شعور جو آپ کو لے اڑے گا، ضمیر کا نور، دل کا سنگم اور روح ایک سنگم پہ کھڑی ہوں گی، اللہ کی ذات آ جائے گی آپ سے ملنے کے لیے. بس اللہ کی ذات آئی تو وہی بات ہو جائے گی جو خدا نے کہی کہ یہ زمین میں انبیاء سے بھر دوں گا. یہ زمین انبیاء سے بھر دوں گا. نبی کہتے کس کو؟ یہ بھی سن لینا آپ. ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں، محمد صاحب تو بڑے بعد میں آئے ہیں، عبرانی زبان میں نبی اس کو کہتے ہیں جو خدا سے ہم کلام ہو. خدا سوال کرے، آپ جواب دیں. آپ سوال کریں، خدا جواب دے. آپ نبی ہو گئے.
اب ہر نبی کا مقام کیا ہے، یہ مقام پتہ لگے گا نور سے، کہ کتنا نور اس نبی کے پاس ہے، کتنا نور اس نبی کے پاس ہے. تو پہلے تو 4 چیزیں کرنی ہیں. اس کو پڑھنا ہے کتابوں کو. کتاب ایک نہیں ہے، کہیں آپ ایک سمجھ گئے کہ چلو چھٹی ہو گئی. کتاب ایک نہیں ہے. ہاں، کہیں پڑھ کے کہیں جی آپ کہیں ہمارے ملا نہ بن جائے نا کہ جی ایک تو پڑھ لی آپ نے کتابیں بہت ہیں تو وہ پڑھنی پڑیں گی. وہ سارے خدا کی محبت کے راز الہی ہیں تو وہ سب پڑھنی پڑیں گے. پھر سمجھنا، پھر میں دعا کروں گا کہ وہ دل میں آ جائے تعلیم. پھر میں آپ کو آخری بتاؤں گا کہ اب خدا کی منشا کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے. کہیں آپ سمجھیں کہ ویلے بیٹھ جائیں گے بھائی اب ہمارا کام ہو گیا. نہیں 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 نہیں. آخری جو ہے وہ ویلا، وہ آخری جو ہے وہ خدا کی منشا کا سفر ہے جو انبیاء پیغام پہنچاتے رہے، کھل کر چھپ کر انسانیت کے سامنے بتایا کہ خدا نے مجھے یہ راز الہی دی ہے. تو وہ آخری مرحلہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ 3 سمجھ لیں تاکہ آہستہ آہستہ نا، تو پھر آپ کی روح ترقی کرتی جائے گی. شاید آپ کو بھی خدا نبی بنا دے، شاید آپ سے بھی وہ کام لے لے. تو نبی تو بنا دے گا، لیکن پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا کہے کہ وہاں جا کے بتانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جان اپنی جان پہ آئے تو دال بٹنی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نا آپ نے. تو پھر وہ سب سے جو انتہائی نازک قدم جو ہے وہ پھر تعلیمات کو پہنچانا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا. تو چلو آج آپ سے تو اور 3 ہی صاحب تھے کہ کوئی اور بھی ہیں؟ جی آج صاحب اور ساحل صاحب ہیں. میں آج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، ابھی تک ہیں جی وہ، تو وہ اپنے بارے میں تعارف فرمائیں اور تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے وہ تعلیمات کی طرف آئے. بہت شکریہ. بھائی آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا مائک آف ہے، پلیز اپنا مائک آن کر لیں. ہمارے ایمان صاحب یہیں پہ نا؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی، بس کوئی کتاب پڑھی تھی ان کی، سر کی کتاب پڑھی تھی جی. تو وہ اس چکر میں رابطہ کر لیا میں نے، اسٹینڈ سے نمبر لے لیا تھا میں نے. اچھا یہ کیا نام ہے، وہ جو کتابوں میں یہ ملتے ہیں جی تمام انبیاء سے جو اس کا کتاب ہے، جی. تو وہ میں نے پڑھی تھی کتاب. لال کتاب. جی. اس میں ہاں، میں نام یاد نہیں آ رہا کتاب کا. God revealed himself as a visible God to mankind. وہی وہ کتاب پڑھی جی. تو اس سے میں رابطہ ہو گیا. چلو، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کراچی. کراچی سے. اچھا اچھا جی. اچھا اچھا. کراچی. میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے مجھے اختر بھائی کا نمبر دیا. جی 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 جی. وہ چونکہ مجھے پہلے بھی بتایا سفر بہت کرنا پڑ رہا ہے، تو مجھے سفر بہت کرنا پڑتا ہے اور مجھے کافی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور پھر یورپین ممبر بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے پھر وقت، کیونکہ میں یورپ میں ہوں تو یہاں بڑی تیاری کروانی پڑتی ہے. تو جو جی جی، تو ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں، دیسی لوگ. اچھا، ان دیسی لوگوں کے لیے عطر صاحب ہیں نبی. تو ہاں جی. تو باقی اتوار کو تو آپ یہاں پہ آئیں گے تو کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں ہم. اگر آپ کی انگلش ٹھیک ہے تو انگلش میں کر لیں، اگر آپ کو دشواری ہے کہیں تو زبان میں. چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک. کتنے لوگ ہیں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں آج؟ جی 4 احباب ہیں جی. اگر احد بھائی آپ بھی بیعت کرنا چاہیں گے، اس بارے میں کنفرم نہیں ہوتا تو آپ بھی دور کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں. تو میں اور زیادہ معلومات لینا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہے. کتابیں تو میں نے بہت ساری پڑھی ہیں، مگر پھر بھی تو اور اچھی طرح سے چلتے ہیں. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کتابیں یہ اور بھی ہیں نا، تو وہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ہماری. تو 2 کتابوں کا ترجمہ میں نے کر دی ہے. ایک خدا دکھائی دیتا ہے، اور ایک غالباً سچے لمحات. سچے لمحات. جی. ہاں، تو جب بھی آپ کے دل کی آواز پکارے تو میں حاضر ہوں یہاں پہ ہر اتوار کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جو دوسرے حضرات ہیں ان سے پوچھ لیں. جی سلمان بھائی اور ہماری باقی آپ اگر تیار ہیں تو حضور آپ سے ابھی حلف لیں گے. تو جیسے جیسے حضور پڑھتے جائیں آپ ان کے پیچھے پیچھے وہ کلمات ادا کرتے جائیے گا، تو آپ حضور کے ساتھ یہ عہد ہو جائے گا، تو آپ اس قافلے میں شامل ہو جائیں. تو سلیمان صاحب تیار ہیں؟ جی جی آپ جی تیار؟ حضور. اور پوچھ لیں دوسروں سے وہ بھی تیار ہیں یا کہ تاکہ میں جی دانیال بھائی آپ تیار ہیں؟ سعودی عربیہ والوں سے پوچھ لیں. آپ جی کا بھائی ڈینیل بھائی اور وہ جو دوسرے منصور بھائی تھے شاید، جی جی. ٹائم کا کوئی ایشو ہوا ہے ان کو، میرا یا نیٹ کا، تو وہ چلے گئے ہیں، اچھا اچھا. تو دوبارہ آ جائیں گے تو پھر ان سے لے لیتے ہیں. سلیمان صاحب سے لے لیتے ہیں. جی 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 جی. آپ سے جو میں نے بیعت لینی ہے وہ 3 چیزیں ہیں. تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ زندگی کی آخری سانسیں اب آپ نے خدا کو دینی ہے. انشاءاللہ. آپ آمین کہیں. آمین. آمین آمین انشاءاللہ. زندگی کی آخری سانسیں، ادھر موت آئے ادھر جان جائے، وہ سانسیں خدا کو دے دینی ہیں. آمین اچھا. آمین. پوری وفا کے ساتھ، پوری محبت الہی کے ساتھ اب آپ کو زیدینی کہا جائے گا. زیدینی ہے کیا میں بتا دیتا ہوں. آمین. ہاں، پوری وفا کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ آپ کا نام اب زیدینی ہوگا. زیدینی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں خدا کے مددگار ہوں گے. ٹھیک ہے. آمین. تو جتنی تعلیمات ہیں پھر آپ کا یہ فرض ہو جائے گا کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے. تو جیسے 2000 سال پہلے آمین. عیسیٰ ابن زکریا نے کہا تھا کوئی ہے جو خدا کے لیے میری مددگار ہو. آپ تو قرآن جانتے ہیں. کوئی ہے جو خدا کے لیے میرا مددگار ہو. تو جو حوارین تھے انہوں نے کہا ہم خدا کے لیے تیرے مددگار ہیں. تو اگر اس دنیا میں آپ نے وفا اور محبت آخری سانسوں تک خدا کے وفادار رہے تو پھر مجھ پہ بھی ایک آپ ذمہ داری چھوڑ دیں. آپ نے یہ تعلیمات پھیلائیں، یہ خوشخبریاں دیں، تو موت کے بعد میں خدا کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا اور کہوں گا خدا یہ میرے زیدینی ہیں، میرے مددگار ہیں جنہوں نے دنیا میں وفا محبت سب کچھ لٹا دیا تیری تعلیمات اور خوشخبری تک پہنچانے کے لیے. تو اس کا گواہ میں ہوں. یہ میرا وعدہ ہے. آمین. یہ میرا وعدہ ہوگا. اور اس وعدے میں کیا ہوگا؟ صرف گواہی نہیں دوں گا، خدا کے حضور لا کے آپ کو کھڑا کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں. آمین انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ لٹا کے، ان پہ جھکڑ چلے مصیبتوں کے، طوفان آئے، سب کچھ لٹ گیا، لیکن یہ تیرے لیے محبت الہی میں چلتے رہے. تو پھر آپ کی زندگی وہاں ہوگی جہاں ہمیشہ جنتوں میں آپ کو خدا کا دیدار ہوتا رہے گا. تو اس پہ آمین کہہ لیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں، کوئی زیادہ بیعت نہیں ہے. ان 3 چیزوں کے ساتھ وفا کر لینا تو آخری وعدہ میرا ہے پھر کہ آخرت میں ہم جدا نہیں ہوں گے. پھر ٹھیک ہے، آخرت میں جدا نہیں ہوں گے. خدا نے ہاں جی،
خدا نے پھر مجھے بڑا اختیار دیا ہے آخرت کے اندر. تو آخرت میں جس جنتوں میں آپ ہوں گے آپ کو یہ فخر ہوگا کہ آپ زیدینی ہیں, خدا کے مددگار تھے, اور میرا نام لے لے کر دوسری جنتوں میں آپ جاتے رہیں گے, میرا نام لے لے کر. تو پھر ہمیشہ کی زندگی آپ میں سکون, نہ ختم ہونے والی محبت ملے گی, اور خدا کی ذات پنکھ لگا دے گی آپ کو. تو آپ اڑتے ہوئے جہاں چاہیں گے پہنچ جائیں گے, کوئی جسم کی قید نہیں رہے گی. اور ہر جنتوں کے اندر یہ ملا تو مرتے ہیں نا 75 حوروں کے لیے, 72 حوروں کے لیے. ان کو حوریں تو نہیں ملتی, دوزخ میں پھنس جاتے ہیں, وہاں پہ وہ جن بھوت ملتے ہیں ان کو. لیکن آپ کو جس جنت میں بھی ہوں گے وہاں نئے محبت کے ہم سفر ملیں گے. جن جنتوں میں بھی ہوں گے آپ نئے محبت کے ہم نشیں ہم سفر ہوں گے, اور وہ ہم سفر آپ لے لے کے نہیں گھومیں گے جیسے کہیں یہ میری بڈھی ہے جی میں انہیں دے نال ہی مرنا نال ہی جینا. ایسا نہیں ہے وہاں پہ. وہ ہم سفر اس جنت میں ہوں گے صرف آپ کے لیے. جب آپ کو اور نور مل جائے گا تو اگلی جنتوں میں نئے ہم سفر ملیں گے آپ کو محبت کے. تو پھر رہے گا کیا؟ پھر ایک ہی محبت ہمیشہ کے لیے ہوگی جس جس جنتوں میں جاؤ گے. اور وہ محبت کیا ہوگی کہ آپ فنا ہوئے خدا کے لیے تو خدا آپ کو محبت میں ایک نئی زندگی دے دے گا. بقا یہی ہے, فنا بقا کا یہی ہے. آپ تو حافظ ہیں, تو جو فنا بقا ہے وہ یہی ہے جس میں قرآن وہ مضمون سمجھ نہیں سکے. کلو من علیہ فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, رہے گا تیرے رب کا جلال باقی. یعنی ہر چیز پر موت آئے گی, لیکن جو نور مل گیا خدا کا تو آپ پہ بھی موت نہیں آئے گی, بس آپ بھی پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو یہ میں نے آپ سے بیعت لے لی, آدھی اپنی دے دی, تو یہ دونوں مل کر ایک عہد ہو گیا ہمارا آپس میں. تو خدا آپ کو استقامت دے. آج سے انشاءاللہ تعالی میرا جو جینا مرنا ہے وہ زیدینی کے لیے ہے, تو اس دین کی تبلیغ کے لیے انشاءاللہ تعالی میری آخری ساتھ سے بھی حاضر ہے. جی اگر کوئی آخری کلمات میری یہ خواہش ہے کہ آخری اگر کلمات میری زبان پہ ہوں جی تو وہ اسی دین کی تعلیم کے لیے. واہ جی واہ جی. اچھا ایک اور بات سمجھا دیں, اگر مذہب والے پوچھیں کیا یہ نیا دین کا کہنا کہ دین ختم ہو گئے, مذہب کی تو صف تو لپیٹ دی گئی. دین کہتے ہیں راہ کو. کہنا ہم دینی نہیں ہیں, ہم نئے مذہبی بھی نہیں ہیں, ہم خدا سے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تورات میں, انجیل میں, قرآن میں خدا نے کہا تھا زمین کے وارث عبادت صالحین ہوں گے. ہم زمین کے وارث ہیں. انجیل کہتی ہے زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. ہم خدا کے محبت کرنے والے ہیں, ہمارا مذہبوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, دین نہیں ہے, دین تو کہ سرکار میں جب اپنے دور تعلیم میں تھا جی تو میں روزانہ 2 رکوع یاد کیا کرتا تھا, اچھا پڑھا کرتا تھا روز کے 2 رکوع. اچھا لیکن 11-12 دن پہلے جب سے میری اطہر بھائی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جی واٹس ایپ کال پہ, تو تب سے لے کے اب تک میں تقریباً 18 یا 20 گھنٹے میں جو ہے نا اس تعلیمات کو ان کو سیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. اور مجھے جو ہے نا اس میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے, مجھے ایک سکون مل رہا ہے کیونکہ میں وہ جو میرا ایک آج سے 13 سال پہلے میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا بڑا ساندا لاہور میں. تو وہ میں نے اپنے استاد جو میرے قاری صاحب تھے ان کو ساتھ لے کے میں گیا تھا, اور وہ میں نے پلاٹ خریدا تھا جی. تو میں پچھلے 9 سال سے اس پلاٹ کے حق کے لیے میں لڑ رہا ہوں, اسی کا یہ میرا تھا یار. اچھا تو اب ادھر ماشاءاللہ اب مدرسہ بن رہا ہے وہاں پہ. اچھا ماشاءاللہ میرے اس پلاٹ پہ مدرسہ بن رہا ہے. جی جی. تو
ये सबसे बड़ा जो है ना, हाँ जी, उन्होंने मेरे पे एहसान ये किया कि मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया, तो भाई हम गलत हैं, उधर जा। हाँ जी। उस तो मिद खुदा की तलाश में था और मुझे अल्लाह ताला ने 12 दिन पहले मुलाकात करा दिया। आज मैं 12 दिन का हो गया हूँ, तो खुदा 40 साल का हूँ। उस मदरसे को बदल के अब करवा देना खुदा का घर, खुदा का घर। सर जी, शायद मसाइल हों आपके। अच्छा, सरकार वो लबैक वालों ने मुझ पे केस किया हुआ है कब्जे का, कि मैंने कब्जा किया हुआ था। ओए होए होए होए। वो उस प्लाट की रजिस्ट्री नहीं है सरकार, वो स्टाम्प पे प्लाट था। अच्छा बुखारी साहब जो मेरे साथ गए थे ना उस प्लाट को खरीदने के लिए, जब वो बेगियाना पेमेंट दी थी, जी, मुझे मालूम नहीं था कि वो स्टाम्प मैंने अपने नाम से खरीदना है। वो मुझे कहने लगा 2 अच्छा। साल पहले मैं स्टाम्प लेके आया, तो वो अच्छा। स्टाम्प लेके आया तो वो खुद के नाम पे रजिस्टर करवा के ले ओ आया। हो तो वो सारा कुछ लेन देन मैंने उस पर कर दिया, वो स्टाम्प पे प्लाट है। तो वो पिछले 9 साल से मैं लड़ रहा हूँ, ये घर मेरा किराए का है, अच्छा। मैं किराए का रहता हूँ। उसका नाम है उसका नाम। अच्छा वो लबैक का मगरू यानी कि वो जो है ना बहुत बड़ा रुकन है और लाहौर में उसका बड़ा स्रोत हो गया। तो वो मेरा उस्ताद भी है, चलो। वो मेरा उस्ताद भी है जी। तो कोई बात नहीं, मैंने उसी से ये चलो उस कोई। बेईमान से मैंने तालीम हासिल की, ओए होए उस बेईमान से तालीम हासिल की। ओए होए तब अब अंदाजा कर लो क्या तालीम दी होगी उसने मुझे। ओए होए। चलो खुदा ने वो कीमत ले ली और आपको हमसे मिला दिया। ये बड़ी सरकार मेरे बच्चों का हक खा गया। मेरी 2 बेटियां मेरी, जी। मेरे बच्चों का वो हक खा गया है। हम्म, मैं किराए के मकान में रहता हूँ और अब ना मेरा एक मुर्गी फार्म था छोटा सा सरगोदा में, मैंने बनाया था। जी। तो 2 कनाल जमीन के ऊपर बनाया था, 20,000 का कनाल मिला था। वो जंगल है शाहपुर में, जी। जंगल के बीच में मैंने बनाया था। वो भी बेच के मैं इसी केस में लगा चुका हूँ। ओए होए। और वो केस जो है ना आपको पता है पाकिस्तान के अदालती निजाम का, कि 9 साल से मैं उस पर हक जता रहा हूँ और इस वक्त मैं बेरोजगार हुआ हूँ सिर्फ उस प्लाट की वजह से कि वो मैंने अपनी बच्चियों के लिए खरीदा था। कि मेरी बेटियां हैं तो अल्लाह ताला ने बेटा तो नहीं दिया। बेटियां दी, बेगम को मेरी 6 साल पहले दिल में उसके सुराख था तो उसका बाईपास करवाया था, अब दोबारा करवाया है। अभी 1 महीना पहले दोबारा करवाया है और कल हम उसे हॉस्पिटल से लेके आए हैं। अच्छा। अतर साहब से मैंने दुआओं की रिक्वेस्ट की थी, आपसे भी, हाँ आपको भी पैगाम भिजवाया था, तो उनसे कहना। और आपका पैगाम मुझे मिल गया था वॉइस मैसेज में, आपने दुआ की थी। और अब वो मेरे घर पे है, मेरी बेगम बहुत शदीद बीमार है, उसका कोई पता नहीं। बेटी मेरी 10 साल की है, बड़ी जी। छोटी बेटी 8 साल। अच्छा, चलो खुदा खैर करेगा। तो यहाँ एक और बात बता दूँ, जब उमर की अबू लुलू ने खंजर मारे तो उमर फ़ारूक ज़ख्मी हो गए काफ़ी। तो जब देखा कि अब तो ताकत नहीं रही, हाँ जी, ताकत नहीं रही खिलाफत से, 6 आदमियों की टीम बना दी। तो अब जो बेटे थे वो मातम करने लगे कि अब्बा जान आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है, ठीक है नहीं। तो उमर फ़ारूक का जवाब सुनने वाला है कि मैंने तुम्हारे लिए खुदा छोड़ा है। अगर खुदा के लिए चलोगे तो वो कोई ना कोई रास्ते निकालेगा। तो बाद में फिर ये बादशाह हुए सुलेमान, उनका नाम भी सुलेमान ही था। तो ये मैं ख्याल उम्मी, हाँ नहीं वो तो नबी हैं, इस्लाम की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये माविया से हैं। तो ये जब बादशाह हुए तो इन्होंने उमर के बेटों को बुलाया, उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं, वो तो खलीफा है। उनके दौर में ही, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ही ये बादशाह थे। इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इनका नाम भी सुलेमान नहीं, वो तो साहबी थे, तो वो भी सुलेमानी है, ये बनु उमैया में से हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ और इनके ताल्लुक़ बड़े थे, ये बादशाह हैं। तो इनके पास बेटे आए उमर के, तो कहा अब्बा जान ने कुछ छोड़ा है? कहा कि अच्छा है मर गए, थोड़ी सी देर और ज़िंदा रहते तो हमारे कपड़े भी उतरवा देते। थोड़ा सा ज़िंदा और रहते तो वो जो वजीफ़ा था वो भी कम कर दिया था। तो शुक्र है चले गए, वरना फिर जो सुलेमान साहब ये बादशाह थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अब्दुल बिन
اچھا اس بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کو اگلا مرتبہ دیا تھا، تو ان کی 2 سال کی تھی اپنا عمر بن عبدالعزیز کی، تو پھر سلمان بن مطلب بھی تھے اس دور میں، سلمان بن مطلب نہیں اب اچھا وہ بھی ایک عہدے دار تھے، سرکاری عہدے پہ تھے اس دور میں. جی. تو عمر بن عبدالعزیز کو لانے والے اس عہدے پر یہی تھے، جو مجھے نام بتا دوں گا میں آپ کو. تو انہوں نے پھر وظیفہ باندھا ان کا عمر کے بچوں کا. تو عمر کا کتنی پیاری بات کہی تھی کہ میں خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جب ہمارے بچے جو ہیں 10 کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں یہ سب کچھ جو آپ کو ہے وہ خدا کے گھر میں لگ جائے. تو جب بچوں نے بھی فیصلہ کر لیا، جب بچوں نے دل سے فیصلے کر لیے کہ یہ زندگی خدا کو دینی ہے، تو ہر بچے کو خدا کا دیدار ہو گیا. ٹھیک. تو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے قرآن کہتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم آزمائشوں سے گزرے اور کامیاب ہوئے آزمائشوں میں، تو خدا نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے امام بناؤں گا. تو اس وقت ابراہیم نے کہا آج خدا خوش ہے، تو کہا قَالَ إِنِّي وَذُرِّيَّتِي، یا قَالَ إِنِّي ذُرِّيَّتِي. اب تو قرآن بھول گیا، میری اولاد میں سے بھی بنانا. تو وہاں خدا سوچ میں پڑ گیا. پھر سوچ کر خدا نے کہا لا یحن العہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے پورا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خدا نے کہا تیری اولاد میں ظالمین بھی ہیں. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ ساری دنیا سمیٹ کے اپنی اولاد کو دے دے اور خدا کی معرفت کی کوئی خبر ہی نہ ہو اس کو. تو خدا آپ کے لیے بڑے رستے نکالے گا. کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا. آپ بچوں کو یہ تعلیم دینا، جو آپ تعلیم پڑھتے جا رہے ہیں یہ بچوں کو بھی دینا، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. اور کھربوں سال کے بعد خدا کی تصویر آئی ہے. ہر نبی کو خدا کہتا رہا میری تصویر نہ بنائی جائے. تورات میں سب نبیوں کو، چاہے کوئی سمعیل ہو، یسایہ ہو، الایہ ہو، یحییٰ ہو، میری تصویر نہیں بنے گی زمین و آسمانوں میں، میں نور ہوں. جب ہمارا وقت آیا تو خدا نے کہا میری تصویر بنا تاکہ انسانیت دیکھے کہ میں کیسا ہوں. میں ذرا نوروں سے باہر آتا ہوں اور دیکھ مجھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو یہ جاہل ہیں یہ مذہب والے. میں اسلام سے ہی میں ایک جواب دیتا ہوں. انس کا نام تو سنا ہوگا، حضرت انس. انہوں نے کئی زخم کھائے اور اپنے نبی کو بچاتے ہوئے مر گئے. تو جب مرے تو محمد عربی کہتے ہیں کہ جب انس خدا کے حضور پہنچے تو خدا نے پردوں سے ہٹا کر اپنا نور ٹھنڈا کر کے کہا اے انس مجھے دیکھ، میں ہوں وہ خالق جس نے یہ ساری کائنات بنائی تھی. لو کرو بات. اے انس، پردے ہٹائے، نوروں کو ٹھنڈا کیا اور کر کے کہا کہ اے انس مجھے دیکھ، میں ہوں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو خدا کا دیدار تو ہوتا ہے. تو خدا نے اب اپنی تصویر بھی بنائی ہے. تو وہ تصویر یہ عطر صاحب دے دیں گے آپ کو. تو اب ہم نے اس تصویر کو، ہاں جی، بس رات کے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مناجات کرنا اور کہنا 2 بات ہی کہنی ہے، باقی دل کا حال کھولنا. ہر دل میں جو بھی مصیبت اور جو بھی دکھ ہے کہنا اے سچے والدین خدائے واحد، اے اللہ کے دل، اے خدا کے دل. بس خدا کا دل تو میں ہوں. اے سچے والدین خدائے واحد، اے خدا کے دل. پھر اپنا دل کا حال کھولنا
آپ کو خدا کا دیدار ہو جائے گا اس دنیا کے اندر ہی. تو یہ دو کام کرنا رات کو. ہم خدا کو والدین کہتے ہیں. آمین. ضرور کرو. سچا والدین وہی ہے. اور دوسری بات خدا نے کہا, وہ میں بات بتا دیتا ہوں کیوں کہنا ہے خدا کا دل. میں ایک دن خدا کے حضور پہنچا تو جنتوں میں تو تھا ہی نہیں وہ, تو وہ اگلے جہانوں میں تھا جہاں کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا. وہاں میں پہنچا تو میں نے دیکھا خدا بار بار کہہ رہا تھا اے میرے دل, اے میرے دل, اے میرے دل, خدا میرا ورد کر رہا تھا اے میرے دل, اے میرے دل, اے میرے دل, اے میرے دل. تو اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے اے سچے والدین, اے خدا کے دل. پھر اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے اور روتے چلے جانا ہے. کوئی چیز خدا سے نہیں چھپانی. اور یہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کو پہنچاتے پہنچاتے ایک وقت آ جائے گا کہ خدا آمنے سامنے آگے کھڑا ہو جائے گا آپ کے. تو یہ بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے انشاءاللہ بچوں ضرور کو. دوں گا. اور دوسری بات سرکار یہ کہ کہتے ہیں نا کہ جب ڈر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا جی تو ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی. میں کئی نوکری کے لیے کے لیے تو ان کے جو ہے وہ ادھر جا کے کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے, یہ ڈیریا ہے, یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, اس کو تم نوکری پر, وہاں سے مجھے نوکری پہ سے نکال دیا جاتا ہے. اچھا. اچھا وہ کس بات پہ کہتے ہیں مجھے کافر کے تو کافر ہے, حالانکہ میں انہیں کا شاگرد ہوں. وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بالکل پہلی صف میں تھا اور وہ منبر پہ بیٹھ کے ختم نبوت کے موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو مجھے ان کی ایک بات سے ہنسی آتی. تو کہتے ہیں نا کہ جس سے انسان کو نفرت ہو جائے نا اس کا ہنسنا بھی برا لگتا ہے. تو مجھ سے تو وہ پہلے نفرت کرتا ہے کہ ہمارا ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے. تو وہ میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اس نے کہ تو ختم نبوت کے نام پہ کیوں لڑا. میں نے صرف اس کو یہ کہا, میں کہ یار اپنے ختم نبوت والی آپ بات کرتے ہو, اللہ کے نبی جو آتے ہیں دنیا میں یہ تو آتے ہیں قوم کی اصلاح کرنے, ان کو سیدھے راستے پہ لے کے جانے کے لیے. تو کیا زنا ہونے بند ہو گئے ہیں؟ بس میں نے اتنی یہ تو دو چار اس طرح کی بات چیت کی اور میں دہریہ بن گیا, کافر بھی ہو گیا اور دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا. تو اسی کی نفرت پہ بس وہ ایسے میں وہ لبیک والوں کے پروگرام دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملوا دیا. آپ کے سفیل پہ یہ چٹھا صاحب نے پھر جو ہے نا ان سے ریکویسٹ کی خطر صاحب سے اور میری ان سے بات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خدا ملا دیا. زندہ باد. یہ چٹھا صاحب سے آپ کا پرانا تعلق ہے؟ جی نہیں. اچھا. اسی ڈیبیٹ کے اندر نا جس ڈیبیٹ میں وہ انڈیا آپ کو گالیاں دے رہا تھا, جی جی, اسی ڈیبیٹ میں میں نے وہ نیچے جو ہے نا وہ کچھ کمنٹ کیے تھے تو چٹھا صاحب نے پھر اطہر صاحب سے کہا تھا کہ ان سے بات کریں. اچھا. وہ پچھلی دفعہ مفتی صاحب نے ٹیلی فون کیا, کہنے لگے کہ زاہد صاحب آپ کو تو میں گالیاں دے دے کے تھک گیا ہوں. تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا کوئی نیا نبی لے کے آئے اپنا تاکہ اس کو بھی گالیاں دیں. تو نیا نبی پھر اطہر صاحب ہے, ہر ہفتے سنایا کریں کوئی گالیاں تاکہ ایک دو روح اور خدا کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جتنی میری یہ آنکھ کے اوپر نا یہ 12 ٹانکے لگے ہیں. میں یہ پکچر آپ کو نزدیک کر کے بھیجوں گا. 12 ٹانکے لگے ہیں. یہ میرے وہ جو قرآن مجید رکھنے والا وہ جو کیا کہتے ہیں وہ راہل جی جس پہ قرآن رکھتے ہیں راہل. ہاں جی. یہ میرے مالک تھی, میرے وہ قاری صاحب کے جس پہ قرآن رکھتے ہیں مسجد میں. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے اس مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. یہ آخری واقعہ, یہ 12 ٹانکے لگے تھے میرے. تو یہ بھی کیس رکھی ہے عدالت, اسی کیس کے ساتھ یہ بھی کیس ہے. تو وہ اس بات پہ مارا تھا, اس نے مجھے توبہ میں نے صرف یہ ایک حدیث ایک مفتی صاحب سے میں نے ایک مسئلہ لا کے دیا تھا. انہیں ایک فتویٰ تھا مفتی صاحب کا جامعہ شرقیہ عشرہ کے اندر. اچھا. مولانا موسیٰ خان صاحب سے وہ میں نے ایک مسئلہ لا کے ان کو دیا. میں کہ یار یہ مفتی صاحب سے میں مسئلہ لے کے آیا ہوں کہ قبضے کی زمین پہ اللہ کی مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھنا حرام ہے.
قبضے کی زمین پہ، ناحق زمین. بالکل. اگر آپ نے اس زمین کی قیمت ادا نہیں کی تو میں کہا خدا کے لیے چلو زمین نہ دو، مجھے زمین کی قیمت ہی دے دو. میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں 15,000 کا کرایہ پہ رول رہا ہوں، جی میرا روزگار بھی اسی میں لگ گیا. عدالتی نظام میں آپ سمجھدار ہیں کیسا نظام ہے یہاں کا. تو میں کہا خدا کے لیے یار میں مزدوری کرتا ہوں، تیری مہربانی مجھے زمین کے پیسے دے دو، ہاتھ دے دو، ہاتھ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، ہاتھ دے دو. تو اس بات پہ وہ کہ تو جی وہ بھابیاں کو لو جا کے لائے ہیں مسئلے، تو اس بات میں میری تو میں ہوئی تو میرے منہ سے غلط الفاظ نکل کے گالی نکل گئی. تو وہ اس نے وہ ریل اٹھا کے میرے منہ پہ مارا تو وہ 12 ٹانکے لگے تھے. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے یہاں کے علماء کرام. محمد جو رسول ہیں انہوں نے کہا تھا اس امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے اور سب کے سب لانتی ہوں گے. لو جی ذرا اپنے محمد کا بیان پڑھ لیں. اور اس وقت کے علماء، یہ علماء جو ہیں آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد اللہ کے رسول کہہ رہا ہے. تو جب امت کے 72 فرقے ہو گئے تو کہا کہ یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے. تو یہ جتنی امت ہے یہ سب جہنمی ہیں. جی بالکل. ایک تھا فرقہ، جی ایک فرقہ تھا وہ کہتا تھا میں جنتی ہوں، احمدیت. تو اب اس کے بھی 12 فرقے ہو گئے، تو اب ان کے بھی 72 فرقے ہو کے جہنم میں جائیں گے. تو پتہ نہیں ان کا 73، ہاں جی 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 جی. تو یہ سارے جہنم میں جائیں گے. تو ہم خدا نے کہا ہے کہ ان مذہبوں کی صف لپیٹ کے میں نے قبرستان بنا دیا ہے، قبرستان بنا دیا ہے. تو یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. تو اب آپ نے نئے سرے سے زندگی شروع کر دینی ہے. اور چلو ٹھیک ہے. تو باقی دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. بس آپ سے میری آپ سب سے یہ جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے، تو بس آپ میرے حق کے لیے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا جو ہے نا حق وہ مجھے دلوا دے. بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ کا حق، آپ سے یہ دعاؤں کے لیے آپ کے حق کے لیے یوں دعا کروں گا کہ سلیمان کو اپنی سوچ کا حق دے دے. ٹھیک ہے، زمین اس کو اپنی سوچ کا حق دے دے، اسے شعور دے دے کہ یہ کھلے جہانوں میں تیرا ہو جائے. یہ حق مانگوں گا یہ. اور اس کو نور ایسا دے کہ پنکھ لگ جائیں، یہ حق دے دے اس کو. اس کے دل میں سارے شنم آسنا نکل جائیں اور تو آ جائے، اس کو یہ حق دے دے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کیا حق دے اس کو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تیرا دیدار کر لے، یہ حق دے دے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ ایک ہمارے جھگڑا ہے اپنا پاکستان سے. انہوں نے کہا حضور میرا مال کھا گئے، زمین کھا گئے، ہمارے لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں نے کہا کتنی زمین تیری اور کتنی اس کی ہے؟ کہا مربوں کا، کیا کہتے ہیں، مربے کہتے ہیں آپ؟ ہاں. میں نے کہا خدا کے بندے ذرا، ہاں میں نے کہا ذرا لیٹ. تو لیٹا زمین پر. تو میں نے کہا کہ تیرا قد کتنا ہے؟ 5 فٹ 5 قد نکلا. میں نے کہا بس اتنی ہی زمین ہے تیری، بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا. سمجھ گئی بات؟ بس یہی زمین ہے تیری جو قبر میں اتاریں گے. 6 فٹ کی زمین بھی نہیں دیں گے تمہیں. تو نبی سے آپ نے دعا کروائی ہے تو میں خدا سے آپ کا حق مانگوں گا. وہ مل گیا، وہ مل گیا. تو پھر میں وہی بات کروں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں، اگر تو ساری دنیا بھی حاصل کر لے اور خدا کو نہ پہچانے تو تجھے کچھ بھی نہیں ملا پھر. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ مل گیا تو یہ دنیا کیا، یہ آپ کی طرف پیچھے پیچھے آئے گی، کیونکہ جس کو خدا مل جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے. مسئلے خود بخود ہی ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہے کہ اس طرح خدا کا نہ ہو کہ مجھے سب کچھ مل جائے، ایسے نہیں ہونا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک کیونکہ میں نبی ہوں وقت کا، ہوا میرے ساتھ ایسے کہ جب سے میں
اپنا گھر چھوڑا. میں کوئی 21 سال یورپ میں ہوم لیس کیا کہتے ہیں عطر صاحب؟ ہوم لیس خانہ بدوش زندگی گزاری. جیلوں میں رہا. حملے ہوئے مجھ پہ 5 مسلمانوں کے. سب کچھ ہونے کے بعد خدا کا جو دیدار ہوا اس میں اتنی لذت تھی کہ پھر دل کرتا کہ پھر سب کچھ کھوؤں خدا کے لیے. ٹھیک ہے. تو سب کچھ کھو کر جو ہم کو ملے گا بس وہی ہے سب کچھ. تو یہ مسئلے آپ کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا نہیں جانتا کہ ہمارے پہ کیا بیت رہی ہے. جانتا. تو اس کو ہٹا کر ہم اپنا پہلے وہ حق مانگ لیں جس سے ہماری محبت ایک ہو جائے بس. تو میں اس کو یہ حق مانگوں گا پہلے. اس کے بعد عیسیٰ بھی کہتے ہیں جو خدا کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وہ آج بھی مجھے یاد ہے ہمارے جو امیر صاحب تھے صوفی, بڑے بڑے امیر لوگ کھانے پہنچاتے تھے. تو وہاں جتنے لوگ تھے ان کو کھلاتے تھے غریبوں کو, اور خود سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا میں تھوڑی سی روٹی کھا کر خدا کی محبت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو بس اب یہ ہے دعا کہ خدا آپ کو ان کو جی مبارکباد بھی دے دیں. جی آپ کو بہت بہت مبارک. جی خیر سرکار آپ کو میری پوری فیملی دیکھ رہی ہے. اچھا. اور سن بھی رہی ہے. چلو. اور ان سب کی طرف سے میں آپ کو سلام بھیجتا ہوں. بہت سب کی طرف. ہاں میرا بھی سلام. آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی. ہاں جی. ہاں میرا حیدر صاحب لے آئے ہیں وہ بھی آپ کی کہہ رہے تھے نیٹ ورک خراب تھا لیکن وہ واپس آ گئے ہیں, وہ بھی بیک کے لیے آ گئے. اچھا کہاں پہ ہے وہ؟ دانیال صاحب آپ اپنا مائک اوپن کریں گے اور حضور کو بتائیں کہ جو حضور کہتے جائیں گے آپ ان کے پیچھے پڑیں گے. جی حیدر صاحب آپ تیار ہیں؟ جی الحمد تیار ہے. یہ جو میں بیعت لینے لگا ہوں ایمان لانے کی, ایمان کا وقت تو گزر گیا کیونکہ ایمان ہوتا ہے بن دیکھے چیزوں پر. فرشتوں پہ ایمان لاؤ, کتابوں پہ, آخرت پہ. تو یہ ایمان پہ یہ بیعت نہیں ہوگی. یہ بیعت اس پر ہوگی میں کہتا جاؤں گا آپ آمین کہتے جائیں. ٹھیک ہے. پہلی بیعت یہ ہے کہ آپ آخری سانسوں تک اب آپ کی زندگی خدا کی محبت میں گزرے گی. آمین کہہ دیں. آمین کہہ دیں. دوسرا, آج کے بعد آپ کا نام زیدینی ہوگا. اچھا کوئی پوچھے زیدینی کیا ہے, کوئی مذہب ہے؟ کہنے نہیں مذہب تو ہے ہی نہیں. پوچھے پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے وارث ہوں گے اور خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آمین کہہ دیں. آمین. اور زیدینی ان کو کہتے ہیں جو خدا کی خوشخبری پہنچائیں گے پوری دنیا کو تاکہ یہ دنیا بھی خدا سے مل لے. اسے کہتے ہیں زیدینی. آمین. ہاں جی. تو خدا کے مددگار ہو گئے. جیسے عیسیٰ نے کہا تھا کوئی ہے جو فقط خدا کے لیے میرا مددگار ہو, فقط خدا کے لیے. تو حوارین نے کہا تھا ہم خدا کے لیے تیرے مددگار ہیں. اچھا اب یہ مددگار کیسے بنیں گے آپ؟ اس پہ بھی آمین کہہ دیں. آپ کی زندگی, آپ کی وفا, آپ کی محبت, اب سب کچھ آخری سانسوں تک خدا کے لیے ہوگی. آمین کہہ دیں. اور خدا کی پیغام اور تعلیمات کو جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں, چھپا کے, کھل کر, جہاں جہاں جس ملکوں میں آپ ہیں وہاں چھپ کے ہی دی جا سکتی ہے. آپ پوری کوشش کریں گے آخری وقت تک. آمین. بس یہ چیزیں ہیں. اب آپ نے بیعت کی ہے, اگر آخری سانسوں تک ان چیزوں پہ آپ قائم رہے تو پھر ایک بیعت میں آپ سے کرتا ہوں. میں نے بھی بیعت کرنی ہے نا آپ سے. میری بیعت کیا ہے؟
اگر ان تینوں چیزوں پہ آپ قائم رہے تو موت کے بعد میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں خدا کے سامنے لے کے جاؤں گا آپ کو، اور خدا کا دیدار کرا کے کہوں گا یہ وہ ہیں زیدینی جو میرے مددگار ہوئے کہ خدا کی دنیا آئے. جی ٹھیک ہے. تو یہ میرا کام ہوگا آخرت کی زندگی میں. میں وہ وعدے دے رہا ہوں، ادھر 3 وعدے آپ پورے کریں گے، 1 وعدہ میں پورا کروں گا. اس کے بعد پھر کبھی نہ کوئی خوف نہ ڈر، بلکہ خدا آپ کو نور کے پنکھ لگا دے گا تاکہ آپ اڑتے ہوئے جہاں چاہیں جنتوں میں پرواز کر جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ جنتیں کیسی ہیں یہ بھی سن لیں ذرا. 1000 سال آپ ان جنتوں کو دیکھیں ایک طرف تو دیکھتے ہی چلے جائیں. نہ وہاں آپ کے چاچے مامے ہوں گے، نہ بڈھیوں کی پیار، نہ کوئی دنیا. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ جتنا پیار بڑھتا جائے گا پرانی جنت کو چھوڑ کے آپ اگلی جنتوں میں پرواز کرتے جائیں گے. کیا بات ہے. یہ سفر ہوتے ہوتے جنتوں سے گزرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ خدا کہے گا اب تم میرے ساتھ زندہ رہے گا، اب دیدار کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو یہ کام میرا ہوگا. تو خدا آپ کو مبارک کرے. آدھی بیعت آپ نے لی، آدھی بیعت میں نے دے دی آپ کو، اور آدھی بیعت آپ نے کی. تو خدا آپ کو مبارک کرے. اور ہاں جی ہاں جی، لیکن یہ سفر بڑا لمبا ہے، ذرا خیال رکھنا. ہاں جی. یہ بڑے جھکڑ چلیں گے طوفان کے. ہاں اکیلے رہ جائیں گے بس. اس اکیلے پن میں اگر کہہ دیے نا کہ میں میری محبت تو میرے ساتھ ہے تو کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کتابیں آپ نے ساری پڑھنی ہیں. جی میں ڈیلی کا ایک لیکچر سنتا ہوں، اس میں سے 1 2 3 آج 4 سنوں گا. جی. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور یہ بھی آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں. تو چلو ٹھیک ہے. تو سن بھی سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں. تو عطا صاحب سے پوچھ لیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ سن رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. پھر دیکھتے ہیں خدا کیا کرتا ہے ہمارے مستقبل کے لیے، کیونکہ یہ کرونا آ گیا. ورنہ میں ایک موومنٹ چلانے لگا تھا، وہ یہ تھی کہ جتنے ہمارے ماننے والے ہیں ان کی آزادی کے لیے، عورتوں کی اور مردوں کی آزادی کے لیے. تو اگر وہ کامیاب ہو گئی تو جو لوگ بھی یہاں پہنچ جائیں گے وہ میرے نام پہ سیاسی پناہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے میں کون ہوں. تو یہ آہستہ آہستہ جب یہ موومنٹ پھیلے گی تو یہ پھیلے گی اپنا کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کو دنیا میں تکلیفیں بڑھی ہیں تو ان کے لیے موومنٹ چلائی جائے گی. تو آپ میرے نام پر کہ ہمارے نبی یہاں پر ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہے ان ملکوں میں جان کی مال کی. تو خدا شاید ہم کو سب کو اکٹھا کر دے ایک دن. تو میں نے یہ آپ سے بیعت لے لی، اور آج آپ کے لیے بھی اور سلیمان صاحب کے لیے بھی میں جا کے خاص وہاں پہ دعا کروں گا جنگل میں جہاں خدا مجھ سے ملنے آتا ہے. وہاں پہ آپ کا نام لے کر سلیمان صاحب کا، ان کا نام حیدر صاحب ہے. حیدر صاحب ہے آپ کا نام؟ اچھا بس. تو آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. اور جب آپ ساری تعلیمات پڑھ لیں گے تو 2 کام ضرور کرتے جائیں بیچ میں. جس دن بھی وقت ملے رات کو 2 بجے آپ نے مناجات کرنی ہے خدا سے. ٹھیک ہے. تو یہ تصویر بھیج دیں آپ ان کو. تو آپ اچھا تو بس ذرا خیال رکھنا کیونکہ آپ سعودی عربیہ میں، پاکستان میں. چلو ٹھیک ہے. تو یہ رات کو، ہاں جی، تو اس تصویر کو ہر نبی کو کہا خدا نے کہ تصویر نہیں بنا سکتا میری، میں نور ہوں. اب کیوں خدا نے مجھ سے کہا، اب کیونکہ میری دنیا آ رہی ہے
تو میں چھپنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں بھی بات کرتا ہوں. ہاں جی. تو پہلے کتاب لکھوائی تھی کوئی 21 سال پہلے, میں دکھائی دیتا ہوں. 21 سال کے بعد خدا نے کہا میری تصویر بنا, یہ فرق کر دے گی, جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ میرا دیدار بھی کر لیں گے, اور جو میرے خلاف ہوں گے وہ اس تصویر سے نفرت کریں گے. تو آپ کا خدا سے دیدار ہو جائے گا. رات کو کبھی مل جائے, وقت دیکھ لینا, 2 بجے 1 بجے سونے سے پہلے مناجات کرنی ہے. اور مناجات میں پڑھنا کیا ہے آپ نے, یہ اطہر صاحب آپ کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. اور کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ کو پنکھ لگا دے گا خدا کی ذات, کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا میرے اتنے راز ہیں ان کتابوں میں کہ یہ آسمانی نور اور گولڈن نور سے بھر گئے ہیں یہ کتابیں. اور یہ میری کتابیں نہیں ہیں, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, جب میں یہ کتابیں لکھتا ہوں تو اللہ کا نور میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. بتا دوں آپ کو, اس وقت میں کیا لکھتا ہوں وہ بعد میں خود پڑھتا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس وقت وہ نور لکھوا رہا ہوتا ہے. اور کیسے لکھواتا ہے یہ بھی ذرا بتا دوں آپ کو. وہ لکھوا رہا ہے اور میری آنکھیں جنتوں میں پہنچی ہوئی ہیں. جنتوں کے موسم بدلتے جا رہے ہیں, ہر 3 4 5 سیکنڈ کے بعد موسم بدلتے ہیں, اور خدا کی خوشبو آتی ہے, بجلی چمکتی ہے, خدا کا دیدار ہوتا ہے, اور میں لکھتا جا رہا ہوں. اور پھر بعد میں پڑھتا ہوں کہ خدا نے لکھوایا کیا ہے. تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو یوں اگر پڑھیں گے تو وہ نور بھی آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں میں ابھی سیمینار دے کے آ رہا تھا. تو سیمینار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی سیمینار کو؟ ہیں جی, آگاہی دے کے خدا کی. تو میں جب بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کتابوں میں خدا کا نور ہے, تو ایک ہماری ماننے والی انیتے کہتی ہے کہ خدا کی قسم کتاب میرے ہاتھ میں تھی, کتاب غائب ہوگی, نور رہ گیا. کتاب غائب ہوگی, کتاب میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, کتاب غائب ہوگی, نور رہ گیا. اس نور کے گولے نے اس ہماری ماننے والی کو اٹھایا, اور اٹھا کے کچھ سیکنڈ کے اندر سب سے بڑے پہاڑ جو تھے جنتوں میں وہاں پہ جا کے کھڑا کروا دیا. اچھا وہ کیا دیکھتی ہے یہ بھی سن لیں ذرا. اور میں دعا کر رہا تھا وجد میں آ کے, کیا دیکھتی ہے؟ جنت کے ایسے پہاڑ ہیں جو کھربوں کلومیٹر سے بھی اوپر ہیں. اور وہ دیکھتی, وہ چوٹی پہ کھڑی ہوئی تھی, اور آواز سنی, خدا کے دل کی سواری آ رہی ہے. آئے ہائے. تو دیکھا ایک طرف خدا کی ذات کھڑی تھی, ایک طرف میری سواری آ رہی تھی. جیسے چٹھا صاحب نے دیکھا, یہ چٹھا صاحب بیٹھے ہوئے, دیکھا کہ ایک آسمان پہ خدا کی ذات ہے, اور پھر میں تھا وہاں پہ. یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے چٹھا صاحب. میں نے کوئی ان کے پیچھے کیمرہ نہیں لگایا ہوا, یہ پاکستان میں ہے, میں یہاں پہ ہوں. تو وہ کیا کہتی ہے کہ جب منادی ہو رہی تھی فرشتوں کی کہ خدا کی سواری آ رہی ہے, تو خدا آواز دے رہا تھا میرے دل کی سواری پہلے آ رہی ہے, اس کو دیکھو. تو وہ ہماری ماننے والی نے دیکھا, تو وہاں یہ حال ہو گیا اس کا, روتے روتے وہ زمین پہ جا گئی. تو یہ کتاب نہیں ہے, اس کے اندر خدا کا نور ہے. ذرا دھیان سے پڑھنا, ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو جائے گا کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو خبر نہیں ہوگی اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے پڑھنا ہے, ادھر سننا ہے, ادھر سمجھنا ہے, ادھر دل میں بٹھا دینا ہے, تاکہ وہ بیچ نور بن جائے. تو میں آج دعا کروں گا آپ کے لیے بھی, سلیمان صاحب کے لیے بھی. تو کیا ٹائم کیا ہو گیا یہ؟ اچھا تو آپ کے وہاں پر 3 بجنے والے ہیں. چلو 3 بجنے والے ہیں. تو یہاں پہ اکبر صاحب بھی ہیں, یہاں پہ ظہور صاحب بھی ہیں, بہت سے
जिन जिन ने कोई पूछना है पूछ ले प्लीज़, मुझसे पूछ ले। सरकार हजूर खुदा की सलामती हो, आप मुझे तो भूल ही गए हैं। क्या कौन है यहाँ पे मौजूद हूँ। ये, कौन है? अच्छा भट्ट साहब, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं दिल से तो नहीं भूला, शायद नाम से भूल गया हूँ। जी हजूर मेरे लिए भी प्लीज दुआ कीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे अब नाम लिया करूँगा, अकबर साहब, फिर अकबर साहब के बाद मेरे ख्याल भट्ट साहब आते हैं, और भट्ट साहब के बाद ज़हूर साहब आते हैं। ये ठीक है जी अतर साहब, ये ठीक है, ये ठीक है। जी पहले भट्ट साहब बैठ हुए थे। अच्छा ये तो, अच्छा ये तो उल्टी गंगा हो गई, तो पहले भट्ट साहब का नाम आया करेगा। हजूर नवाज़ी है, वो भी अकबर साहब भी मेरे उस्ताद हैं। वाह माशाल्लाह। कोई भी मसला आप उनका नाम दे, अच्छा चलो ठीक है। मेरे लिए वो भी मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया करेंगे। कोई मसला नहीं हजूर, ये कोई मसला नहीं। अच्छा आप भी पढ़ रहे हैं कि नहीं किताब? जी अच्छा आप भी पढ़ें। मेरी सबके लिए दुआ ये है कि एक दिन खुदा आप सबको मुझसे मिला दे, और आप सब मिल के यहाँ तालीमात को आगे फैलाएं, तो ताकि हमारा जीना मरना एक हो जाए। हजूर आप दुआ करेंगे तो जरूर कबूल होगी। दुआ तो मैंने कर रहा हूँ और कबूल भी होगी, लेकिन होगी वो तो हो जाएगी, लेकिन मसला ये ज़रा देर है अंधेर नहीं है। सजे कहीं अंधेर के चक्कर में कहें जी आपके, अब वो चटा साहब है, वो कहते हैं जी कब दीदार होगा, कब दीदार होगा। भाई वो जब होना था हो गया, खुदा की ज़ात आ गई, ठीक है। अब मैं खड़ा हो जाऊँ दरख्त के नीचे, मैं कहूँ भाई तेरा फल कब आएगा, तेरा फल कब आएगा। भाई जब वो फल आएगा तो उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए, तो वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कुरान भी कहता है, 3 चीज़ें कुरान कहता है। वो चले गए हैं अपना सुलेमान साहब? नहीं सरकार में बैठा हूँ, अच्छा, सुन रहे हैं हम। 3 चीज़ें वो कहता है कुरान भी, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता जाऊंगा। अपनी मोहब्बत में शर्त ही नहीं लगाई खुदा ने, हैं? और कैसे वो आगे, मैं अब तो मुझे कुरान सारा ही भूल गया, लेकिन किसी वक्त में याद था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। कैसे चलना है, सब्र करना है, और सब्र दुआ में मुझसे मुनाजात करनी है। तो आपने रात को मुनाजात करनी है, कहना है खुदा की ज़ात मुझे सब्र दे दे, और ऐसे दुआ नहीं करनी सब्र दे दे और अभी दे दे, ऐसे दुआ नहीं करनी। सब्र भी मांगे और कहें अभी तैयार करके मुझे दे दे, सब्र दे दे दुआ में, इस्तिकामत में, ताकि जितनी देर लगे, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों का फल मैं खुद हो जाऊंगा, खुदा की ज़ात कह रही है। तो ऐसे सब्र मांगना है। तो मेरी दुआ तो कबूल हो गई है। कहीं आप मुझे हर साल फिर पकड़ लें जी हजूर आपने तो ये कहा था, तो असी तो इकट्ठे ही नहीं हुए। मुझे शर्मिंदा कर दे, मैं बहाने लबूँ फिर इतवार को जी मैं बीमार हो गया हूँ। तो दुआ कबूल हो गई और काम भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करें कि और लोग इकट्ठे हो जाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अपनी बीवी से कहा था जो वकील हैं हमारी, कि आखिर में गवर्नमेंट ने मेरे पास ही आना है। जैसे जब ये अहमदी आते हैं तो गवर्नमेंट कहती है जाके वहाँ से वो लेके आओ जमात अहमदिया से लेटर कि तुम उनके मेंबर हो। तो खुदा हमारे लोग भी इतने इकट्ठे कर देगा, तो मैं तो उनको ही लेटर दूंगा जो हमारे मेंबर होंगे। ख़ास कोई जाली काम तो नहीं करना यहाँ पे। कभी ये कहेंगे, तो ये तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, कहीं हमारे मेंबरों में कहें जी मैं तो आपका मानने वाला हूँ, ये मेरा चाचा है ज़रा इसका भी कर दे काम, तो चाचे का काम नहीं होगा, उनके ही काम होंगे जो खुदा वाले हैं। तो ये भी काम करना है। सरकार एक बात करनी थी अगर आपकी इजाजत। जी करें, मैं इसीलिए बैठा हूँ। सरकार मैं कुछ दिन के बाद यहाँ से अपने गांव जा रहा हूँ जी
جی शाहपुर, ये एक जंगली इलाका है और तकरीबन जंगली टाइप के लोग रहते हैं. मुझे तकरीबन 17 साल हो गए लाहौर में. पहले मैं वहाँ पे रहा करता था. अच्छा. तो मेरा ये जो प्रोग्राम जो बन रहा था ना, पिछले चंद दिनों से मैं अतर अलैहिस्सलाम से भी बात कर रहा था इस मौजू पे. तो इन्होंने कहा था कि आप उनसे हजरत साहब से मशवरा कर लेना. जी. तो मैंने कहा तो चलें, तो आप दुआ कर देना इस काम के लिए, मिशन के लिए मेरे के. मेरा ये प्रोग्राम है कि अगर मिर्जाई जिनसे, हालांकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है जी. वो यहाँ पे पाकिस्तान में खुलेआम रह के तबलीग भी करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो फिर जो मैंने इस बारे में जब सोच विचार किया, या जो अंबिया की जो तबलीग थी जी. उसको देखा कि वो कैसे तबलीग किया करते थे, तो नतीजा मैंने जो अर्ज किया ना सरकार, वो ये किया है कि मेरा ख्याल है कि मुझे इस तबलीग का जो आगाज है ना अपने इलाके से करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंतहाई पसमानदा इलाका है. अच्छा. और किसी भी नबी की जो उम्मत होती है ना, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना किसी भी नबी के साथ, वो उसकी उम्मत के गुरबा होते हैं. बिल्कुल ठीक है. ना कि उम्रा. जी. उम्रा ताकत नहीं बनते, गरीब तबके से जो आते हैं ना लोग जी. दीन में जो दाखिल होंगे, वो हमारी असल ताकत होंगे. ये मेरी सोच है अपनी, एक जाति छोटी सी अदना सी. तो मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं वहां से जाके जो है ना इस तबलीग का आगाज करूं, क्योंकि रोजगार के लिए लाहौर में साहब रोजगार नहीं है, तो किराया भी डबल हो जाता है बाज़ औक़ात, तो मैं यहाँ से अब निकलना ही बनता है. अच्छा. और ये अल्लाह के नबियों की जो है ना ये सुन्नत भी है कि जहाँ पे आपका रोजगार ना हो या आपको तंगी हो, परेशानी, आप हिजरत कर दो. तो मैं भी हिजरत करना चाहता हूँ, यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ. तो क्या सरकार में वहां जाके अगर तबलीग का आगाज करूँ तो कैसा रहेगा? एक तो मैं बात बता दूं कि बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो ना समझ लोग हैं. ठीक है. कसम से बेशुमार ऐसे लोग हैं कि अगर मैं आपके सामने बिठाऊं तो उनको कलमे तक नहीं आते. बिल्कुल ठीक है. एक बात तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं कि खुदा कहता है कि मेरी ज़मीन के वारिस गरीब लोग होंगे, अमीर नहीं होंगे. तो ये तो आपने बात बिल्कुल, इस ज़मीन के वारिस वो होंगे जो दिल के गरीब होंगे. तो मैं दुआ करूँगा और आप ज़रूर काम शुरू करें, लेकिन एहतियात भी रखनी है. तो आप जाएं. एहतियात तो ज़रूर होगी, एहतियात, लेकिन अब मसला ये है ना कि हक की बात मैं आपके कान में कैसे कहूँ. ये भी बात है. मुझे इसके लिए अब अपनी आवाज़ तो निकालनी पड़ेगी ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना. नोआ, जो हमारे नोआ अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने कहा मैं ऊंची आवाज़ में बोला, मैं कान में बोला, चुपके बोला, और मैंने तबलीग का हक अदा किया. तो खुदा आपको भी इस्तिकामत दे. तो मैं, आपने अच्छी बातें बता दी. तो मैं आज जंगल में वहाँ दुआ करूँगा जहाँ खुदा का नूर आता है, कि खुदा रोज़ देखता हूँ जी, खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, और आपके ज़रिए जैसे आप कह रहे हैं कि वो उनको कलमा तक नहीं आता, शायद यही वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी मान भी जाएंगे. सरकार उनको दुनिया में, पाकिस्तान में उनको आपने सुना होगा, अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं, आप तो बिल्कुल, आप तो बल्कि लाहौर में ही रहे हैं, तो आपने सुना होगा वो मुसल्ली कहते हैं उनको. मुसल्ली, हाँ जी. वो मुसल्ली कौम के लोग हैं जो इस वक्त जो मेरे जो बेशुमार दोस्त हैं वो ऐसे हैं. अभी भी वो वहाँ पे लोग जो है ना डेरों पे, जमींदारों के डेरों पे मुलाजमत करते हैं. कोई भैंस काटता है, कोई पट्टे काटता है, कोई 8,000 का महीना ले रहा है, कोई 10,000 का महीना ले रहा है. तो ये ऐसे लोग हैं जो काबिल रहम भी हैं. और अगर मैं कोई ऐसा मिशन बना पाया, कोई एनजीओ बना पाया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं जी, तो मैं पूरी उम्मीद है कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकूंगा तो मेरी बात भी उनके दिल में उतरेगी. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो मैं दुआ करता हूँ और खुदा कोई रास्ता निकालेगा. बल्कि अगर ये तादाद बढ़ गई 40 से ज़्यादा, तो खुदा की ज़ात आपको बहुत कुछ देगी. तो मैंने अतर भाई को यही बताया था कि मेरे गांव के जो लोग हैं ना, उनकी टोटल तादाद उनके घरों की 40 या 42. अच्छा, मैंने यही बताया था अतर भाई. अच्छा. तो अदर साहब आप भी दुआ करना, मैंने तो करनी जाके. और बहुत शुक्रिया जी सुमान भाई. और हुजूर एक आखिरी दरख्वास्त है मीटिंग की दरख्वास्त होने से पहले. हमारे हुजूर साहब की एक हफ्ते से बड़ी तबीयत ज़्यादा खराब थी जी. तो आज भी हिम्मत करके मीटिंग में आ गए, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए
दुआ करते हैं। करते मैं सिर्फ आपको बाकायदगी से सुन सकता करेंगे आज दुआ। क्या बुखार था आपको ज़हूर साहब, क्या था? बुखार है, अच्छा। क्या हो गया? कमज़ोरी बहुत हो गई। चलो दुआ करूँगा कि जिस्म कमज़ोर हो जाए, रूह ताकतवर हो जाए, ताकि ये बीमारी भी दूर हो जाए। तो मैं अच्छा किया बता दिया, मैं इसके लिए भी दुआ करूँगा कि ये आफत, ये मुसीबत ये दूर हो। क्योंकि इसमें होता ये है कि बीमारी में कि जो हमारे नाकर्ता गुनाह हैं वो सारे झड़ जाते हैं, दूर हो जाते। जैसे पत्ते नहीं झड़ते, तो जो कुछ आगे जाके नुकसान होगा वो यहीं पे आदमी बीमारी में अदा कर देता है। तो एक तरफ तो ये इनायात हैं खुदा की, और दूसरी तरफ मुसीबत भी। तो मैं दुआ करूँगा खुदा आपको सेहतमंद कर दे, ताकि आप अपने काम करें। लेकिन ज़हूर साहब पानी ज़्यादा पीना है आपने, ठीक है? पानी बहुत पीना आपने, क्योंकि बीमारी, बुखार और कमज़ोरी में पानी एक चीज़ है। तो बाकी मैं आज दुआ करूँगा आपके लिए और आप ठीक ठाक हो जाएगा। कितनी देर से बुखार है? इनको 6 दिन है। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा वीक थे, तो मैंने बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा, प्रॉब्लम ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो खुदा इनको ये आप इनायत करेगा, ये कोई 4 और 5 दिन के बाद तबीयत वापस आना शुरू हो जाएगी। तो चलो इसके लिए भी दुआ कर देंगे। आपसे अर्ज़ ये है अतर साहब, आज मैं आपको किसी वक्त भी मैं आपको टेलीफ़ोन करूँगा, मैंने 10 मिनट आपसे बात करनी है। तो अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अब दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? चलो ठीक हो गया। तो अब मैं दुआ करने लगा हूँ, तो इस दुआ में शामिल हो जाएं, उसके बाद फिर मुझे इजाज़त दें। पापा का दुआ होने लगी, बैठ जा अभी दुआ होने। कोई और सवाल है तो कर लें, कोई है, ताकि मैं उसका भी जवाब दे दूँ, या अब सवाल नहीं रहे। अकबर साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैंने बात की थी भाई से, कहते हैं ना कि तेरा रीजन क्या है, क्रिश्चियन मेरा रीजन ये है, मेरा मैंने कहा कि मेरा रीजन तो खुदा है, रीजन के मतलब मैं क्या बताऊँ? अतर साहब ज़रा आप बोलें, क्योंकि आवाज़ में वो शोर है ज़्यादा। अच्छा, आप बता दें अतर साहब ने। जी जरूर। वो फरमा रहे, अच्छा मैं उनके सामने मैं कैमरा करता बोले। अच्छा चलो। मैं ये बता रहा था, मतलब भाई से हम आपस में बैठे हुए थे जी, और बात कर रहे थे। लोग कहते हैं कि तेरा रिलीजन क्या है? इस्लाम। अच्छा, कोई कहते हैं क्रिश्चियन, जूइश, बुद्धिस्ट। हमारा रिलीजन है, इसके मतलब हमें क्या बताऊं? हमारा रिलीजन नहीं है, हमारा रिलीजन नहीं है, ये पहले बात आप समझ लें। हमारा रिलीजन नहीं है। रिलीजन और दीन ये रास्ता है। अगर आपसे पूछें ना कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, कहना कि तौरात, अंजील और अपने कुरान को खोल के देखो, खुदा की ज़ात जो हमें कहती है हम वही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा मैं बस समझा देता हूँ। खुदा की ज़ात कहती है ज़मीन के वारिस मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। तो कहना हमारा मज़हब नहीं है, ना दीन है। अब हम खुदा की मंजिल की बात करते हैं, ये खुशखबरी दे रहे हैं आपको। अच्छा बस इतना, मतलब कोई नहीं है। अच्छा, जो खुदा ने हमें कहा वो भी बता देते हैं। अब एक इंसानियत का ख़ानदान होगा, एक इंसानियत का ख़ानदान जिसका महवर खुदा की ज़ात होगी। बस हम ये हैं। तो ना मज़हब है, ना दीन है,
ہم کون ہیں؟ ہم خدا کے محبت کرنے والے ہیں. اچھا یہ کہنا ہے، کہنا اپنے قرآن پڑھ کے خود ہی دیکھ لو کہ زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے جن سے میں اپنا چہرہ ہی نہیں چھپاؤں گا، بلکہ چھپی ہوئی جنتیں بھی دے دوں گا. تمہارا قرآن، تمہاری تورات، تمہاری انجیل اس کی خبر دیتی ہے جو خدا کی دنیا لے کے آئے گا، تو ہم اس کا بتا رہے ہیں تمہیں. ٹھیک ہے، تو ہم رستے کی بات ہی نہیں کر رہے، مذہب کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم منزل کا بتا رہے ہیں کہ اب خدا دکھائی دے سکتا ہے، خدا آپ سے مل سکتا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. تو اب کوئی مذہب نہیں ہے ہمارا، بس اتنی بات کرنی ہے. مذہب بنانا ہوتا تو پھر ایک نیا مذہب بنا کے اسے ایک نام بھی دینا پڑتا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے. خدا کہہ رہا ہے میری محبت میں کوئی شریعتی قانون ہے ہی نہیں. ہے اب اسلام کے اندر تورات میں 10 شریعتیں ہیں، اسلام کے اندر بہت زیادہ شریعتیں ہیں. خدا کی ذات نے مجھ سے کہا میں کل کائنات کے قانون کو توڑ دوں گا جب کوئی میرا دیدار کرے گا. میری محبت ہر قانون پر چھا جائے گی. تو ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے چاہنے والے ہیں. تو ہم منزل کی بات کر رہے ہیں. آپ نے منزل چاہیے، خدا چاہیے، ہماری تعلیمات کو پڑھ لیں بس. اور ایک انسانیت کا خاندان ہے. اب کوئی اپنا کیا کہتے ہیں مذہب نہیں، کوئی ملک نہیں، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا. دیکھنا خاندان کے اندر ہم کسی کے اوپر قانون نافذ کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں کرتے نا. بلکہ اگر کوئی بچہ غلطی کر بھی جائے آپ پولیس سے چھپاتے ہیں کہ پولیس کو خبر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب جو دنیا شروع ہوگی وہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا. اس کے ارد گرد کون ہوگا، محور کون ہوگا؟ خدا کہتا ہے میں اس کے ارد گرد اس کی محبت الہی کا پھل ہوں گا. ہم یہ ہیں. تو مذہب کہہ رہے ہیں دین مذہب کو نکال کے باہر رکھے کیونکہ خدا نے ان کی صف لپیٹ دی ہے. اور یہ بھی بتا دینا کہ مذہب خدا سے شروع نہیں ہوئے. یہ بھی بتا دینا یہ مذہب جو ہیں، یہ دین جو ہیں، یہ فرشتوں سے شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، فرشتے مذہب بنا سکتے ہیں، دین بنا سکتے ہیں، خدا تک نہیں پہنچا سکتے. آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے وہ آئے گا جسے خدا بھیجے گا. تو میں آپ کو ایک آخری بات بتا دیتا ہوں. تورات، انجیل، قرآن، بدھ تعلیم، بھگوت گیتا، سب کو ملا کے میں ان کے مالٹوں کا جوس نکالتا ہوں. وہ جو جوس ہے وہ میرے قدموں کے نیچے خدا نے رکھ دیا ہے. تو مذہب کی دنیا ہی ختم ہو گئی. تو آپ نے یہ بتانا ہے. تو خدا نے کہا مذہب کی صف لپیٹ دی گئی. اب جو ہے قیامت ہے. وہ پوچھیں بھئی قیامت کیا ہے؟ کہا کہ قیامت اب یہ ہے برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انسان خدا کی قدر کو پہچانے گا. کیسی قدر کو پہچانے گا؟ کہ خدا اس سے محبت کرے گا، وہ خدا سے محبت کرے گا. نیا آسمان کیسا ہوگا؟ خدا کا ارمان منشا پوری ہو جائے گی. نئی زمین کیسی ہوگی؟ زمین تو انتہائی خوبصورت ہے، لیکن نئی زمین وہ لوگ ہوں گے جن کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا. بات ختم ہو گئی. تو یہ بات بتانی ہے. پھر ان سے کہنا کہ بھئی آ کے ہر سوال اور کچھ سننا ہے تو ابھی تک تو حضور زندہ ہیں، ان سے مل لو. ٹھیک ہے، مبارک ہے وہ لوگ، خدا نے کہا، جو مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور میرا دیدار کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں مر گیا تو پھر قبر پہ آ کے کیا ملے گا آپ کو. اس لیے خدا کی ذات نے کہا تیرے مرنے سے پہلے اتنے نبی آ جائیں کہ پھر مجھے انتظار نہ کرنا پڑے. آدم نافرمان تھا، قرآن کہتا ہے وہ سچے رستے سے بھٹک گیا، اس کی اولاد بھی سچے رستے سے بھٹک گئی. پھر خدا تلاش کرتا رہا. 1600 سال کے بعد نوح آیا. 1600 سال کے بعد نوح آیا، ایک نبی. نوح گیا تو 400 سال پھر فرشتے اور خدا تلاش کرتا رہا. پھر ابراہیم آئے 400 سال کے بعد. پھر ابراہیم گئے. ابراہیم نے ایک کام ایسا کر دیا تھا
کہ ان کی ذریتی میں سے، اہل میں سے ادھر اسحاق نبی ہوئے، ادھر اسماعیل ہوئے، اس کے بعد یعقوب، یہ 3 اس کی ذریت سے نبی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ہوتے ہوتے 3 آئے، پھر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، پھر موسیٰ سے جا کے جڑا 1600 سال کے بعد۔ یہ تاریخ ہے، اور یہ کمال ہے اس تاریخ کا، ہمارے آنے پہ 19 نبی اس وقت موجود ہیں اس زمین کے اوپر، جنہوں نے خدا کا دیدار کر لیا، اور خدا نے چاہا تو میرے جانے سے پہلے ہزاروں نبی ہوں گے، جس کو چاہے گا خدا چن لے گا، جو نزدیک ہوگا۔ تو بتا دینا، مذہب کی سڑک ختم ہوئی جی، رستہ ختم ہو، ہم تو منزل کی بات کرتے ہیں۔ آؤ یہ کتابیں پڑھ لو، اور کچھ پوچھنا ہے تو حضور زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ چلو، تو اب جو بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو عطر صاحب کا دے دیتا ہوں، تاکہ میرا ذرا تھوڑا سا وزن کم کر رہے ہیں، تاکہ مجھے توجہ زیادہ دینی پڑے دوسرے کاموں کے اندر۔ تو خدا آپ کا حمد و ناصر ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگلے ہفتے اتوار کو پھر ہم ملیں گے، اور کوئی بھی سوال جواب ہو، کوئی سوال ہو ان سے کریں، اور میں نے آپ سے ہی بات کرنی ہے، اور پھر سورج صاحب کو بھی آپ پیغام دے دینا، ان سے بھی بات۔ چلو ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی دعا کر لیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ ذرا یہ مائک بند کر دینا، صرف سنیں۔ اے رب، تو رب ہے یا خدا ہے، اللہ ہے یا ایشور ہے، کوئی بولے رام رام، کوئی کہے خدائے، کوئی کہے گسیاں گسیاں، کوئی کہے الہے، سب نام تیرے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تجھ سے مل کر دل کے رازوں کی بارش تو نے محبت الہی پہ ہم سے کی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی شروع نہ ہوتی اگر تیری محبت نہ ہوتی۔ زندگی وجود میں آئی ہے جب تیرا پیار، تیری محبت نے فیصلہ کیا اندھیروں میں، تب تصور جو انسان کا، فرشتوں کا، دوسری مخلوقات کا، یہ کانسیپٹ تھا، یہ تصور تھا، لیکن اس کو حقیقت دینے والا، اس میں زندگی اور رنگ ڈالنے والا تیری ذات ہے۔ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اے رب، ان کے اندر اپنی محبت، اپنی وفا، اپنی یہاں تک قربانیاں بھی ڈال دے کہ یہ سب قربانیاں ڈال کر، جیسے آگ میں لوہا جو ہے وہ بھی خم کھا جاتا ہے، اور اس میں سے گزار کے فقط ان کو ان کا پھل دے دے، اگر یہ آخری سانسوں تک چلے، اور وہ یہ کہ تیرا بیج جو محبت الہی کا ہے، جتنی جتنی یہ تجھ سے قربانیاں دیں گے، اتنا ہی آخرت کے لیے نور ان کے ارد گرد، ان کی پرواز میں ان کے ساتھ ہوگا، اور آخرت کی زندگی بتا رہی ہوگی کہ اس شخص کا تعلق خدا سے ہے، اس کی قدر و قیمت خدا سے ہے، یہ خدا کا تھا۔ بس پھر سکون اور نہ ختم ہونے والی محبت، آزادی کو ہو مکان کی سچی خوشیاں اس نور میں ہوں گی۔ اس نور کے اندر ہی، روح کے اندر ایسے چشمے پھوٹ جائیں گے کہ ہمیشہ کی خوشیاں ایسے نور والے کے لیے ہوں گی۔ اور وہ کون ہوگا؟ جو اس زمین پر تیری بادشاہت کو قائم کرنے میں تیرے مددگار ہوں گے۔ اے رب، یہ لوگ فقط تیرے لیے انہوں نے عہد کیا ہے، فقط تیرے لیے، تیری تلاش میں ہیں، تجھے جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہاتھ پہ تو میں نے بیعت کر لی، ان سے کروا لی۔ یہی بات ابھی کچھ دن پہلے میں نے محمد صاحب سے کی تھی
کہ خدا نے آپ کو اتنا بڑا نبی بنایا، آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرے، چلو 60 سال جو بھی آپ کی مخالفت تھی، لیکن 60 سال کے بعد جس طرح آپ نے ہاتھ دیا ہے کہ میں اب اس میثاق کو پورا کروں گا، وعدے کو جو میں نے خدا کو دیا ہے، تو میں اپنے مذہب سے بھی دستبردار ہوا. اب یہ میرا مذہب ختم ہوا کیونکہ خدا نے کہا کہ مذہبوں کی سب لپیٹ دی. اب آسمانوں اور زمینوں کے نیچے خدا کے بعد سب سے پیارے خدا کا دل ہے، آپ ہیں. تو میں نے محمد صاحب سے کہا کہ 60 سال کے بعد چلو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن آج جو آپ کا پیار ہے اس نے ہر تکلیف پر مداوع کر دیا. تو میرے ہاتھ پہ آپ نے جو عہد دیا ہے یہ فقط خدا کی محبت میں دیا ہے. تو شکر ہے کہ محمد صاحب کے آنے سے پہلے علی ابن طالب نے بیعت کر لی تھی، ایمان لے آئے. بی بی عائشہ 14 سال پہلے بیعت کر لی تھی. ابو بکر نے بیعت کر لی تھی. بہت سے صحابہ رکے ہوئے تھے، بہت سو نے بیعت کر لی، عہد وفا دیا. بہت سے صوفی بھی آ گئے. لیکن اب مسئلہ کام آسان ہو جائے گا کہ محمد صاحب کے یہ عہد اور محبت الہی کا جو وعدہ دیا ہے اس سے اسلامک دنیا کے اندر بہت سی جو رکاوٹیں تھیں، تکلیفیں تھیں، وہ ختم ہو جائیں گی. تو اے خدا، یہ سب لوگ صرف تجھ سے محبت کی خاطر آئے ہیں، تو میں ان کا ہاتھ تجھے دیتا ہوں. اور جیسا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ وفا کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ آخری سانسوں تک میرے حضور چلیں گے، تیرا ساتھ دیں گے، تو نے وعدہ دیا ہے مجھے کہ میں ان کو تیرے حضور لاؤں گا. یہ تجھے دیکھیں گے بھی اور وہاں تو انہیں اپنی محبت میں اور اپنا نور دے گا تاکہ یہ جہاں چاہیں اڑتے ہوئے کلے جہانوں میں جا پہنچے. اس سے بڑی محبت اور احسان عنایات کیا ہو سکتی ہیں؟ اے رب، شکر کرتے ہیں کہ اس مشن میں ایسے نبی بھی آئے ہیں، یورپ میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی، پاکستان میں بھی، کہ یہ تیری عنایات تھیں کہ اس تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر یہ لوگ آئے. تو نے کہا ہے کہ یہی تعلیمات جو میں نے بنیاد قائم کی ہے، اس سے ہی مستقبل میں، ابھی 100 سال نہیں گزریں گے، کروڑوں مختلف ملکوں میں ان تعلیمات کو پڑھ کے وہ نبی بن جائیں گے. تو اور یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے اس سے بڑا اجر پھل کہ اب زمین کے وارث نوروں والے لوگ ہوں گے، تو اسے محبت کرنے والے ہوں گے. تو میری دعائیں قبول کرتا ہے. فرشتے میری دعائیں نہیں لے کے جاتے، بلکہ جہاں بھی تو ہوتا ہے کلے جہانوں میں، تو اپنے تخت کو ٹھہرا دیتا ہے جب تک میری دعا مکمل نہیں ہوتی. تو ان کے ذریعے اور لوگ لے کے آ. جتنے لوگ یہ لے آئے، وہ لوگ جن کو ان کے ذریعے نور ملے گا، تو اس کی مثال یوں ہوگی کہ وہ نام لے لے کر جنتوں میں کہیں گے کہ اے فلاں شخص، اس کے ذریعے خدا نے مجھے خدا کے دل کے پاس پہنچایا تھا. ہم مددگار تھے خدا کے، اور دیکھو خدا کی دنیا آ گئی. تو رب ہم پہ رحم کر. رات کو اٹھ کے میں کہتا ہوں کہ انسانیت وہ انسانیت ہے جب اسے رحم آ جاتا ہے، ہم درد بن جاتے ہیں. تو اس زمین کے وارث تیرے محبت کرنے والے ہوں گے. تو نے یہ پیغام دے دیا ہے. اور یہی نہیں کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، یہاں تک دکھا دیا کہ 10,011 سال میں نے انسانیت کے مستقبل دیکھ لیے. میں نے دیکھ لیا کہ وہ انسانیت ایسی تھی خدا سے محبت کرنے والی کہ جنتیں اور مخلوقات نوروں کی اور فرشتے اس زمین کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ اللہ کے راز جو ہیں
سب سے زیادہ زمین پر ہے. تو جنتیں زمین پر آتی تھیں اور جنتیں پوچھتی تھیں تم اپنی زبان سے اپنے لب سے کوئی تمنا کوئی خواہش تو کرو ہم تمہاری پوری کرنے والے ہیں. تو یہ زمین جنتوں سے بھی زیادہ گہوارہ بن چکی تھی اور خدا کی ذات آسمانوں پہ پرواز کرتی تھی. اور یہ بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو آسمان پر خدا کو ایسے دیکھیں گے جیسے جہاز کو دیکھتے ہیں. اور خدا کی سواری اس آسمانوں پر ہر مہینے کبھی 2 ہفتے کبھی تیسرے ہفتے کے بعد اپنا دیدار کرایا کرے گی. اور میں نے دیکھا کہ ایسے ایسے نبی تھے اس وقت، ایسے ایسے نبی تھے، عورتیں بھی ایسے ایسے نبیاں تھیں جو تیرے دل کی بازی کو جیت چکے تھے. اور خدا نے کہا بڑے بڑے نبی آئیں گے. اور یہ کہہ کے خدا نے پھر آخری بات جب میں چلنے لگا تو یہ کہی تھی لیکن پھر تیرے جیسا کوئی اور نہیں آئے گا جس نے میرے دل کی محبت کو اتنا کھولا کہ میں اپنے راز الہی کی بارش کی. تجھ جیسا پھر کبھی کوئی نہیں آئے گا. تو شکر ہے یہ خدا کی محبت کا اشارہ ہے مجھ پہ، یہ اس کی عنایات ہیں. تو میں دعا مانگتا ہوں سچے والدین پر. سچا والدین ایک ہی ہے ہمارا. کون؟ خدائے واحد. وہ ایک ہے. اور خدا کے دل کے نام پر، کیونکہ تو نے کہا کہ آخر میں وہ یہ کہیں کہ خدا کے دل کے نام پر، تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں. آمین. تو اگلے ہفتے پھر ہماری ملاقات ہوگی. تو جو پڑھتے جائیں پوچھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ. تو عطا صاحب میں 4 گھنٹے کے بعد شاید آپ سے میں نے ملاقات کرنی ہے تھوڑی سی. چلو ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اجازت دے دیں. چلو اچھا جی بہت شکریہ. اجازت دے. تو خدا حافظ. بہت شکریہ. ہاں جی خدا حافظ.